غرباء 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 غرباء. مومن کی زندگی یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف، ان دو چیزوں کے درمیان مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ امید کس بات کی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، خوف کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ کبھی بھی کلی امید نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی مایوس ہو کے صرف ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، دونوں پہلو، امید بھی رکھے اور خوف بھی ہو، لیکن خوف سے زیادہ امید کا پہلو غالب رکھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ رحمت جنت ہے اور غصہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے۔ رحمت غالب آ گئی ہے، اس لیے انسان کو، مومن کو اللہ کی رحمت کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ سوچیں میری تو گناہیں بڑے ہیں، مجھے کیسے اللہ بخشے گا۔ ایک بوڑھا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، بوڑھا ہو گیا گناہ کر کر کے، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ مجھے بھی معاف کرے گا؟ کہا اگر تم بھی سچی توبہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ اچھا سا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے، 2 رکعتوں میں کوئی بات نہ سوچے نہ بولے، توجہ اللہ کی طرف رکھے، 2 رکعتوں سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا لے، یا رب یا رب اتنے الفاظ بول دے۔ اللہ رب العزت پہلے تو فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے فرماتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس بوڑھے انسان کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا، ان لوگوں کا ایمان بڑا کھرا تھا، صاف تھا، چھپاتے کچھ نہیں تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو فراڈ ہی بڑے کیے ہوئے ہیں، میں نے تو فسق و فجور ہی بڑا کیا ہوا ہے، کوئی برائی چھوڑی نہیں ہے۔ وغدراتی وفجراتی، میرے دھوکے اور فراڈ بھی بخشے جائیں گے؟ کیا میرے فجور، جو میری زیادتیاں، جو گناہ ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے؟ قال وغدراتک وفجراتک، تیری سچی توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیں گے۔ وہ اس خوشی سے وہاں سے نکلا وہ بوڑھا انسان اور کہہ رہا تھا، وغدراتی وفجراتی، لوگوں دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچی توبہ کرنے سے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ صرف معاف نہیں ہوگا، اگر آئندہ زندگی درست انسان کر لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سچی توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ کوئی بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو آخر بڑھاپے تک بڑی کوشش کی ہوگی اس نے گناہ کرنے میں، بڑی اس کی صلاحیتیں لگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کے نتیجے میں ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں ہی بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ جس فرشتے نے گناہ لکھے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کیسے لکھواتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہماری عقل تو اتنا ہی سوچ سکتی ہے، آخر کچھ سیاہی لگی ہوگی، کسی ورق پہ لکھا ہوگا۔ رجسٹروں کا لفظ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ 99 رجسٹر پھیلائے جائیں گے، تو کسی رجسٹر پہ لکھا ہی ہوگا، لیکن اس کو مٹانے کے لیے 60 سال تو پھر چاہیے۔ 60 سال جس نے گناہ کیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 60 سال اب مٹانے کے لیے خرچ نہیں کرنے، ایسی فونٹ لگاؤ کہ یہ سارے گناہ نیکیاں بن